تو وہ اختر بھائی کی کمی نہیں ہے، شہباز بھائی کی کمی نہیں ہے، میری کمی نہیں ہے۔ وہ اپنے باپ سے جا کے پوچھے لقمے کیسے کھلائے تھے کہ حضور کی محفل میں میری زبان نہیں کھل رہی تھی۔ وہ گھر جا کے اپنے باپ سے پوچھے۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اپنے من کی بات کروں۔ اگر شہباز بھائی پوری رات بھی پڑھتے رہتے نا تو میں باخدا ان سے یہ نہیں کہتا کہ بیٹھ جاؤ مجھے اب نہیں سننا ہے، کیونکہ نعت حضور کی ہے، کوئی بھی پڑھے پھر اچھی لگا کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم سب کی اپنی پہچان یہ ہے، تیرے ٹکڑوں پہ پھلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اور میں مزدوری کرنے والے سے لے کر قلم چلانے والے تک، کھیتی کرنے والے سے لے کر کے بزنس کرنے والے تک سب کی آج روزی کا راز کھولوں، اور میں بتا دوں کہ یہ جتنے بھی لوگ پلتے ہیں سب کا راز یہ ہے کہ کھاتے ہیں تیرے در کا۔ بولیں ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہاں میں کوئی پہلی بار نہیں آیا اور آپ اس شہر محبت میں رہتے ہیں جس زمین کو شرف میرے مجاہد ملت نے بخشا ہے۔ آپ مقدر کے دھنی ہو۔ ہم جیسے یو پی کے لوگ عرس میں آنے کے لیے 100 بار سوچتے ہیں، تب کہیں جا کے ایک بار حاضری لگتی ہے۔ آپ کا تو اترتا چڑھتا سورج آپ کو مجاہد ملت کی روشنی عطا کرتا ہے۔ تو پھر یہ بزدلی نہیں ہونی چاہیے محفلوں میں، لگنا چاہیے کہ جو رنگ مجاہد ملت نے چڑھایا تھا وہ آج تک اترا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ بھائی کیا سوچ رہے ہیں؟ خالی یا علی ٹوپی پہ لکھنے سے نہیں بنیں گے آپ علی والے، آپ کو بھی بولنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ سب کے جو رزق کا راز ہے وہ یہی ہے، کھاتے ہیں تیرے در کا۔ کیا بات ہے شہباز بھائی، شاعر یا نعت خالی آپ نہیں ہیں، یہ جتنے حضور کے نوکر بیٹھے ہیں ساری حضور کے ثناء بیٹھے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک مصرع یاد ہو نا وہ پڑھتے رہا کرو، پڑھتے رہا کرو۔ ہماری ماؤں نے گھٹی میں پلایا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے کھلے آنکھ سلے۔ اللہ کہتے کہتے یقین جانے یہ زمیندار تمہارے جیسے چیئرمینوں سے اچھے ہیں، ان زمینداروں کی آواز تم سے تیز نکل رہی ہے، اور اس کرسی پہ زیادہ بھروسہ کر کے مت بیٹھنا، کب اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے کچھ نہیں پتا ہے۔ مولائے کائنات حیدر کرار فرماتے ہیں بیٹھنے کے لیے سب سے اچھی زمین ہوتی ہے، زمین ہوتی، بیٹھنے کے لیے سب سے اچھی جگہ زمین ہوتی ہے۔ کیوں؟ فرمایا جو زمین پہ بیٹھتا ہے وہ کبھی گرا نہیں کرتا ہے، کیونکہ اب کوئی چانس ہی نہیں رہ جاتا گرنے کا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو آپ بھی حضور کی نعت کے عادی بن جائیے، یہ میرا مشورہ ہے۔ میں یہاں پہ کوئی لچھے دار بات نہیں کہہ رہا ہوں، عادی ہو جاؤ اس چیز کے۔ اچانک موتیں ہو رہی ہیں، ابھی ایک بہت بڑا سانحہ بریلی شریف میں ہوا کہ علم و ادب کی عظیم شخصیت، اور میں تو یوں کہوں کہ سرکار اعلیٰ حضرت کا چلتا پھرتا فیضان، استاذ الاساتذہ، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی افروز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اچانک انتقال کر گئے۔ پوری دنیا نے ان کے جنازے کا منظر دیکھا، اور میں خود اس جنازے میں تھا، تو رشک آ رہا تھا حضرت کے جنازے پہ کہ 90% اس میں صرف علماء کی شرکت تھی، 90% علماء کی شرکت تھی، اور بڑے بڑے جبہ و دستار والے نا کندھا لگانے کے لیے دھکے کھا رہے تھے۔ میں نے کہا واہ رے میرے استاذ، تو نے ثابت کر دیا کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ موتیں اچانک ہو رہی ہیں، نوجوانوں، بزرگوں، بچوں، حضور کی نعت کو اپنا ورد بنا لو۔ آپ کھیتی کریں تب بھی حضور کی نعت پڑھیں، مزدوری کریں تب بھی حضور کی نعت پڑھیں، آپ اگر بزنس کر رہے ہیں تب بھی حضور کی نعت کے مصرے پڑھتے رہا کریں، اس لیے کہ یہ مصرے قیامت میں بڑے کام آئیں گے، بڑے کام آئیں گے۔ زندگی 4 دن کی ہے، یہ یاد رکھیے۔ وہ کہا تھا کسی نے عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن،
دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے زندگی کب اور کیسے گزر جا رہی ہے، اس لیے حضور کی نعت کے ثنا خوان بنی ہے۔ میں سو جاؤں یا ابھی رنگ میں نہیں آیا، آپ لوگ شاید تھک گئے، اگر تھک گئے تو پھر میں 10 منٹ گھڑی دیکھ کے بول کے تقریر ختم کروں، نہیں تھکے تو میرا ساتھ دیں۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کھلے آنکھ صلی اللہ، تو یہ سبق تو ہماری ماں نے گھٹی میں پلایا۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، کیا بات۔ یہ تاج الشریعہ والے لوگ ہیں، یہ حبیب ملت والے لوگ ہیں، یہ مجاہد ملت والے لوگ ہیں، مجاہد ملت والے لوگ ہیں۔ اور یہ میں مثال کے طور پہ ایک بات بتاتا ہوں، حضرت یوسف مصر کے بازار میں دکھے، پتہ ہے نا، پتہ ہے آپ لوگ، مصر کے بازار میں بولی لگی تو بڑے بڑے امیروں نے اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیے، لیکن امیر مصر کا سارا سونا اور چاندی اور ہیرے جواہرات مل کر کے نہ یوسف کی ایک جھلک کا بدل نہ بن سکا تھا۔ یہ اللہ نے یوسف کو قیمتی بنایا، لیکن مزہ تو تب آیا جہاں پیر خریداروں کی لائن میں کھڑے تھے نا، وہاں ایک بوڑھی اپنے دھاگے کی اٹیاں لے کر کے بھی آ گئی اور ہٹو بچوں کا شور ہوا، کہنے لگا مجھے بھی جانے دو۔ نوجوانوں نے کہا ماں تو کدھر جا رہی ہے؟ کہا مجھے بھی یوسف کو خریدنا ہے۔ کہا تو کس چیز سے خریدے گی؟ کہا سنو یہ میری کمائی ہے، یہ دھاگوں کی اٹیاں ہیں، بغل میں دوائیں چلی آ رہی ہے۔ کہا میں کل خزانہ اپنا لے کے آ گئی ہوں۔ کسی نے ہنس کے کہا تھا اماں کہاں تیرے دھاگے اور کہاں عزیز مصر کا خزانہ؟ کیا خریدے گی یوسف کو؟ اس نے کہا ہٹ پگلے، کم سے کم خریداروں کی لائن میں لگ تو جانے دے۔ کہا کیوں؟ کہا جب اللہ یوسف کے خریداروں کی عزت کرے گا نا تو قیامت میں مجھ غریب کا بھی نام آ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کہا جب حضور کے ثنا خوانوں کا اعلان ہوگا تو سب سے پہلے مدینے کے حسان بلائے جائیں گے، ان کی بات بریلی کے احمد رضا خان بلائے جائیں گے، اور جب وہ آئیں گے سارے ثنا خوانوں کا اعلان ہوگا تو بھائی شہباز جیسے لوگ، بھائی اختر ضیاء جیسے لوگ جب آگے آگے چلیں گے تو پیچھے پیچھے ہم سارے گناہگار بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں حضور کی نعت کے عادی بن جائیے، عادی بن جائیے۔ ہم کہتے ہیں نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ ابھی میں نے مدینہ نہیں دیکھا ہے، شہباز بھائی نے مدینہ دیکھ لیا ہے، باقی ہمارے احباب نے بھی مدینہ دیکھ لیا ہے۔ جنہوں نے دیکھ لیا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو ایک بار مدینہ دیکھ لیتا ہے نا وہ نعت یہاں پڑھتا ہے دل گنبد خضرا کا طواف کیا کرتا ہے، ورنہ کیا فرق پڑتا ہے؟ حضور کی نعت پڑھی جائے تو یا تو سب کو جھومنا چاہیے یا سب کو چپ رہنا چاہیے، لیکن آپ دیکھنا اندازہ لگانا جو حضور کا شہر دیکھ آئے ہیں ان کے عشق کا انداز ہی الگ ہوتا ہے، ان کے عشق کا انداز ہی الگ ہوتا ہے۔ جنہوں نے دیکھا ہی نہیں نا، جنہوں نے دیکھا ہی نہیں، جنہوں نے دوزخ نہیں دیکھی وہ کہہ رہے ہیں مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ۔ وہ جس نے دیکھی نا دوزخ وہ رو کے کہتا تھا رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ اللہ میری امت کو بخش دے، اور جس نے دیکھی نہیں وہ نڈر ہوئے بیٹھا ہے۔ دیکھنے اور نہ دیکھنے کا بڑا فرق ہوتا ہے، مگر ہم چونکہ حضور کے غلام ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں۔ حضور نے جو کہہ دیا ہم نے وہ دیکھ لیا ہے، حضور نے جو کہہ دیا ہم نے وہ دیکھ لیا ہے۔ کیسے؟ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے، کیونکہ تیری گواہی ہمارے نبی نے دی ہے، مالک ہم مان گئے کہ تو ہے۔ یہ ہمیں اپنے حضور کی ایک ایک بات پر بھروسہ ہے۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ بھائی شہباز کلکتوی صاحب بڑی خوبصورت حضور کی نعتیں پڑھ رہے تھے، اختر رضا ضیائی صاحب ہمیں بتا رہے تھے اور ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت کا رنگ دکھا رہے تھے۔ دعائیں مانگا کرو، بچوں کو سمجھایا کرو، جب تک جینا مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے، کیونکہ یہی مسلک ہمیں اور آپ کو جنت کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ بریلی سے آواز آتی ہے، میں سفر کا آغاز کرنے لگا ہوں، توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ فرمائش تو پہلے صابر بھائی نے کر دی ہے کہ آپ کو کیا بولنا ہے، لیکن پہلے وہ سنیں جو مجھے بولنا ہے۔
ٹھیک ہے جی، ذرا کہہ دیں یا حسین، مجھے ان تین بھائیوں کا منہ صاف، میں بھی تو چاہتا ہوں، آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں آپ کو دیکھ کے بولوں، آپ کو دیکھ کے بولوں۔ خدا کی قسم میں نہیں جانتا اس محفل میں دن کتنے لگے سجانے میں، وقت کتنا لگا، کوشش کتنی لگی ہے، لیکن میں مبارکباد پیش کروں گا کمیٹی والوں کو، وہ محفل سجا لی ہے کہ جو آپ نے یہاں سجائی ہے وہ اللہ کے عرشوں پہ بھی سج گئی ہے، ثابت کرتا۔ فرمایا گیا سنیں، اور جنتی ہونے کا صرف یہی اصول ہے کہ جو حسین سے پیار کرتا ہے خدا اس سے پیار کرتا ہے، یہ بس ایک اصول ہے جنت میں جانے کا، یہ ایک اصول ہے، جو حسین سے پیار کرتا ہے خدا اس سے پیار کرتا ہے، جو حسین کا ذکر کرتا ہے زمینوں پہ اللہ عرشوں پہ اس کے تذکرے فرمایا کرتا ہے۔ میں سیدھی بات آپ سے کرنے لگا ہوں، چلو سلام کریں چل کے اس گھرانے کو، بولیں سبحان اللہ، چلو سلام کریں چل کے اس گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ اور لوگوں بریلی سے آواز آتی ہے، اس زبان سے وہ بیانے عز و شان اہل بیت، مدح خانے مصطفیٰ ہے، مدح خانے اہل بیت، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی خاندان اہل بیت، بے ادب گستاخ نجدی کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، داستان اہل بیت۔ کربلا وہ زمین ہے جس پہ مٹنے کو ہر شخص جی چاہتا ہے، ورنہ تو کربلا ایک جنگل تھا، کربلا ایک میدان تھا، کربلا ایک ریتیلی زمین تھی، جب سے حسین نے قدم رکھا ہے اس زمین کو جنت کی کیاری بنا دیا ہے۔ ہر سنی کہتا ہے کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری کیا بات ہے، جو بول گئے اللہ انہیں ماں باپ کے ساتھ حضور کا مدینہ دکھا دے۔ کلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، ہاں سجدے ہوتے رہے تیغ چلتی رہی، اس شہید محبت پہ لاکھوں سلام، اس شہید محبت پہ لاکھوں سلام۔ کون حسین؟ وہ حسین جسے نبی کندھوں پہ بٹھاتے رہے، وہ حسین جسے خاتون جنت قرآن پڑھ کے لوریاں دیتی رہی، وہ حسین جس کے حلق میں علی محنت اور حلال کے لقمے اتارتے رہے، وہ حسین جس نے انگلی پکڑ کے نانا کی چلنا سیکھا ہے، وہ حسین جس نے خاتون جنت کی حیا والی چادر میں پرورش پائی ہے، وہ حسین جس نے دین کیسے پھیلا ہے یہ حضور کو دیکھ کے سیکھا ہے، دین کیسے بچنا ہے یہ امیر حمزہ سے سیکھا ہے، اور ہر قربانی کا حق اس حسین نے کربلا میں ادا کر کے دکھا دیا ہے۔ اور میں کھل کے یہ بات کہتا ہوں اختر بھائی، شہباز بھائی، پوری دنیا قیامت تک حسین کے گیت گاتی رہے گی، پوری دنیا قیامت تک حسین کے گیت گاتی رہے گی، کوئی ناسبی کوئی خارجی اس ذکر کو کبھی مٹا نہیں سکتا ہے۔ اور پڑھ کے اگلی بات کہنے لگا ہوں، ہم حسین کے نوکر ہیں تو دب کے بات نہیں کریں گے، کھل کے بات کریں گے۔ اگر آج کی بے دین حکومت کا نوکر ڈٹ کے بولتا ہے تو کربلا والے حاکم کا نوکر کھل کے کیوں نہیں بولے؟ اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے، قسم کھا کے کہتا ہوں ساری کتاب تاریخ کی دریا میں بہا، تاریخ کے سارے اوراق کو آگ لگا دو۔ ہر تاریخ مٹ سکتی ہے لیکن کربلا کی تاریخ نہیں مٹے گی۔ بے شک حق ہے۔ رسالت حسینیت زندہ آباد، حسینیت زندہ آباد، یزیدیت مردہ آباد، حسینیت زندہ آباد۔ نعرہ تکبیر۔ اگر ساری کتابوں دریا کی نظر کر ایک فرق بھی مت چھوڑو زمین پر،
اور علماء کی زبانوں پہ تالے لگا دو، انہیں قید کر دو، جیلوں میں ڈال دو، تاکہ کوئی کربلا کا تذکرہ نہ کر سکے۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کتابیں ہٹا دی جائیں، علماء کے زبانوں کو تالے لگا دو، لیکن پھر بھی قیامت تک کربلا کا ذکر باقی رہے گا، اس لیے کہ ہم نے کربلا کو منبر سے بعد میں جانا ہے، ماں کی گود سے پہلے سیکھا ہے، درسگاہ میں بعد میں سنا ہے، باپ کی گود میں پہلے سنا ہے۔ وہ مٹانے والوں سنو، تم ذکر حسین کو مٹانا چاہتے ہو، خدا کی قسم جب ہم چولہے پہ بیٹھ کر کے صبح کی چائے پیتے تھے، ہماری ماں کہتی تھی بیٹے گھر سے جب نکلنا فاطمہ کے لال کا نام لے کر کے نکلنا، علی کے بیٹوں کو یاد کر کے نکلنا۔ ہم نے کہا ماں یہ کون ہے؟ میری ماں نے بتایا تھا حسین وہ ہے جس نے گھر بھی دین کو دے دیا ہے، سر بھی دین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اہل بیت۔ خدا کی قسم یہ کربلا ہے، کربلا میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، سچائی تم نے مولوی سے پہلے سنی ہے یا اپنی ماں سے پہلے سنی ہے؟ یہ وہ تاریخ ہے جو ہماری ماں نے چولہے پہ بیٹھ کے دہرائی ہے۔ جب محرم کا چاند نظر آیا، ہماری ماں کہتی تھی بیٹے سنبھل کے چلنا، محرم کا چاند آ گیا۔ امی کیا بات ہے؟ کہا تجھے نہیں پتا یہ وہ تاریخیں ہیں جس میں کربلا میں حضور کا خاندان لوٹا گیا تھا، بیٹے حسین نے دین کے لیے گھر دے دیا تھا، تجھے پتا نہیں ہے بیٹے حسین نے اس کربلا کی تاریخ کو رقم کرنے کے لیے نانا کا مدینے جیسا شہر چھوڑ دیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے، میں تو بات کرنا چاہتا ہوں، کھل کے دو ٹوک کہنا چاہتا ہوں، حسین کی تاریخ اگر کھل کے بیان کر دی جائے تو رافضیت کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں تیرے بیٹے کے ساتھ حادثہ ہو جائے، 3 پشتوں تک کہانی سنائی جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہوا تھا، پہلے کونی زمین پہ لگی تھی، ان کا سر پھٹا تھا، بھیجا نکل گیا تھا، زمین پر ان کی لاش بکھری ہوئی تھی۔ میں کہتا ہوں اگر تیرے بیٹے کے ساتھ حادثہ ہو جائے تو تو کھل کے بات کرتا ہے، حسین نے اکبر دیا کہ دین کے لیے، حسین نے عسکر دیا کہ دین کے لیے، حسین نے عباس دیا کہ دین کے لیے، حسین نے قاسم دیا کہ دین کے لیے، حسین نے انہوں محمد دیا کہ دین کے لیے۔ جتنا چاہو طاقت لگا لو، اس ذکر کو مٹا نہیں سکتے ہو۔ ہم تو کھل کے کہتے ہیں خدا کی قسم سر تو کٹ سکتا ہے لیکن زبانوں سے ذکر حسین نہیں چھٹایا جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر حسین، یاد حسین کانفرنس، حضرت علامہ مفتی حماسہ قبلہ مراد آباد۔ مجھے ایک بات بتاؤ، کون شخص ہے جو یہ چاہتا اللہ پر دے دے اور ابھی اڑ کے مدینے چلا جاتا؟ کیا بات ہے، سلامت رہے اللہ۔ تو جان رہا ہے تیرے حسین کی محفل ہے، جن کے ہاتھ اٹھ گئے ہیں، خدا اسے راستے نکال دے کہ اسی سال حضور کا مدینہ دیکھ لیں، حضور کا مدینہ دیکھ لیں۔ ہر دل چاہتا ہے مدینہ جائیں، ہر دل چاہتا ہے، اور کوئی دل ایسا نہیں بندہ مومن ہو حضور کے مدینے کو یاد کرتا ہو، حضور کے مدینے کو یاد کرتا ہو۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ لوگ مدینہ گھوم کے آئے ہیں، حضور کا مدینہ دیکھا ہے۔ میں بتاؤں شہباز بھائی جب سے مدینہ سے آئے نا، کئی بار جب بھی ملاقات ہوئی حضور کے مدینہ کی بات سے چھیڑ دیتے، جب بھی آتے چھیڑ دیتے تھے، مجھ سے کہتے تھے مدینہ جاؤ گے نا تو سب سے زیادہ احساس اس بات کا ہوگا بیٹے میں جو دنیا بولتا ہوں ادھر ادھر ہم تھان کرنے کی عادت نہیں ہے، جو بات ہوتی انہوں نے مجھ سے کہا جب کبھی مدینے جاؤ گے نا وہاں جا کر سب سے پہلے احساس یہ ہوگا کہ میں نے آنے میں دیر یہ دیکھ کے آئے، انہوں نے بتایا ہم نے بھی نہیں دیکھا ہے، ہم نے بھی نہیں دیکھا ہے، آخری وقت ہے کہ روڑوں کو دنیا دیکھو، اب تو بس ایک ہی ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو۔ بے آنکھوں والا بھی کہتا ہے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے دے، اللہ اکبر۔ تو جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے نا وہ حضور کے مدینے کی باتیں کر تو میرے اعلیٰ بڑے سرکاری جب سے حضور کا مدینہ دیکھ کے آئے ہوتے تھے، بیوی نے کہا سرتاج کرتے تھے، فرماتے تھے مصطفیٰ رضا کی جب سے حضور کا مدینہ چھوڑ کے آیا ہونا تو دل مدینے ہی میں رہ گیا ہے، کہا بس مدینے کے علاوہ کچھ یاد نہیں آتا ہے۔ مدینہ اتنا خوبصورت اور اتنا مبارک شہر ہے، ہر دل اس کے لیے دھڑکتا ہے۔ حسین وہ کون سا جگر تھا جس کے ساتھ تم نے مدینہ چھوڑا تھا، جس کے ساتھ تم نے مدینہ چھوڑا تھا، بات کرتے تھے بس اتنا کہہ جاؤ کہ حسین نے قربانی
کہتے ہیں کبھی سمجھ تو صحیح کیا کیا دیا ہے حسین. کربلا قیامت صغریٰ بعد میں آئی ہے، یہ مدینہ چھوڑنے کی قیامت تو پہلے ہی آئی تھی. پہلے ہی آئی تھی. حسین نے مدینہ چھوڑا ہے. زینب جی بھیا کا تیاری کرو. بھائی کدھر کی؟ کہ مدینہ چھوڑو. اتنا سنا سیدہ زینب کا آنکھ میں آنسو آ گئے. وہ مدینہ چھوڑنا جہاں ماں فاطمہ لیٹے گئے، ہاں وہ مدینہ چھوڑنا جہاں نانا مصطفیٰ ہیں. جی ہاں کیوں؟ ہاں حسین مدینے میں خون کا ایک قطرہ نہیں گرانا چاہتا ہے. یہ حضور کے مدینے کا ادب کیا ہے میری ماں نے. یہ حضور کے مدینے کا ادب کیا ہے. ورنہ قسم کھا کے کہتے ہیں یزید کے پاس 22,000 فوج تھی کربلا میں. حسین کہہ دیتے تو 22 لاکھ سے زیادہ تلواریں حسین کے ساتھ مدینے میں ہوتی. لوگ سمجھتے کیا ہے کربلا کو؟ کہ بہن چلو مدینے چھوڑو. تیاری کرنی ہے. کیوں کہا مشکل ہو گئی، لوگ رہ نہیں دیتے تھے. گھر سے نکلے آنکھ میں آنسو. سیدہ نے آواز دے کے کہا تھا بھیا کدھر جا رہے ہیں؟ بس نانا کو آخری سلام کر کر. زینب نے کہا حسین صرف تمہاری نانا نہیں، حضور تو میرے بھی نانا لگتے ہیں. حسین بابا علی نے آخری وقت میں کہا تھا زینب میرے حسین کا ساتھ نہ چھوڑو، لگتا ہے اسی سفر کا آغاز ہونے والا. حسین میں چلوں گی ساتھ حضور کے روزے میں. حضور کے روزے پہ جب خاتون جنت کی بیٹی اور بیٹے چلے ہیں، خدا کی قسم ایک درد تھا سفر میں بھی، اور چہرے کی افسردگی کا حال یہ تھا کہ دیکھ کے مدینے کی دیواریں رو رہی تھی. دیکھ کے مدینے کی دیواریں رو رہی تھی. حسین حضور کے روزے کی طرف بڑھے. جب حضور کا روزہ نظر آیا مزار میرے نبی کا رفتار بڑھ گئی، تیز ہو گئی، تیز ہو گئے جیسے کوئی مجبور دوڑ کے واپس ملتا ہے شکایت کے لیے. ایسے تیز رفتار ہو گئے اور جا کے حضور کے روزے پہ لپٹ گئے. کہتے نانا میں تیرا وہی حسین ہوں جسے آپ کندھے پہ بیٹھاتے رہے ہیں. نانا میں وہ حسین ہوں جسے آپ زبان پلاتے رہے ہیں. نانا حسین مدینے سے جا رہا ہے. نانا میں وہاں جا رہا ہوں جہاں سایہ تو بڑی دور ہے، کفن بھی نہیں ملے گا. نانا میں وہاں جا رہا ہوں جہاں کھانا تو بڑی بات ہے، پانی میں اثر نہیں ہوگا. نانا میں کوئی شکوہ کرنے نہیں آیا، میں کوئی شکایت کرنے نہیں آیا. نانا بس اتنی التجا کے لیے آیا ہوں. نانا جب مشکل میں حسین گھرا ہو نا تو بس آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کی دعائیں چاہیے. یہ کہتے کہتے میرے امام حالت غشی میں آئے. بے ہوش ہوئے نانا کے مزار سے لپٹ کے بے ہوش ہو جاتے ہیں جیسی گرے ہیں. اللہ اکبر. نانا کے مزار پہ حضور تشریف لائے ہیں، بیٹے کے سر کو گود میں رکھا ہے اور دعائیں دے کے کہتے ہیں اللہم آتِ الحسین صبرا واجرا. اللہ میرے حسین کو صبر بھی عطا کرنا ہے اور اس صبر پہ میرے حسین کو اجر بھی عطا کرنا ہے. اب ذرا دل تھام کے بات سنیے گا. نواسی نے نانا کے مزار پہ کیا نہ کہا ہوگا. تاریخ گواہ ہے جب میرے حسین کی آنکھ کھلی ہے، اٹھ کر کے جب آخری سلام کر کے نانا کو چلے ہیں، مڑ کے آخری بار جب نانا کے مزار کو دیکھ رہے ہیں، درد کا عالم یہ تھا نگاہیں پرندوں پہ بڑھ جاتی ہیں. رو کے کہتے تھے بڑے نصیبوں والے ہو تم کہ تم صبح بھی آؤ گے شام بھی آؤ گے، لیکن اب حسین نہیں آئے گا. تمہیں مبارک ہو، تم روز نانا کے مزار پہ آتے رہو گے لیکن حسین نہیں آئے گا. آسمان کے چاند ستاروں کو دیکھ کر کے کہا تھا مقدر والے ہو تم رات کو آ کر کے نانا کے مزار کی زیارت کرو گے، لیکن حسین وہ ہے جو آج کے بعد نہیں آئے گا. آخری سلام کر کے میرا حسین جب واپس پلٹا ہے، راستے میں سیدہ کائنات کی قبر انور کی یاد آئی ہے. وہ یار ماں تو ماں ہوا کرتی ہے، ماں کی قبر پہ میرا حسین آیا ہے. ماں کی قبر پہ دوڑے ہیں، لپٹ کے رو کے کہتے ہیں امی تیرا حسین جا رہا ہے. وہ جا رہا ہے جسے تو جھولے جھلاتی تھی تو قرآن سناتی تھی، جسے تو نے دودھ پلایا ہے تو قرآن پڑھ کے دودھ پلایا ہے. امی تیرا حسین جا رہا ہے، بیٹوں کو دعاؤں سے نواز ہے. اتنا حسین نے کہا ہے. سرحانے پہ خاتون جنت کی بیٹی سیدہ زینب بیٹھی ہے اور بیٹھنے کے بعد ماں کی قبر انور پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا امی جان جب بیٹیاں پردیس جایا کرتی ہیں ماں سر پہ ہاتھ رکھ کے دعائیں دیتی ہیں. اماں تیری زینب جا رہی ہے اور تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اگر مائیں چلی جائیں تو بیٹیوں کو کبھی تنہا نہ چھوڑنا، اس لیے کہ ماں کے بغیر بیٹیاں اتنی اکیلی ہو جاتی ہیں کہ کسی سے راز نہیں کہہ پاتی ہیں، کسی سے حال دل نہیں کہہ پاتی ہیں. جاؤ اپنی بیویوں سے جا کے کہہ دینا اگر ماں چلی گئی ہے کہنا میری بہن آئے، آنکھیں نکال کے بات نہ کرنا، منہ ٹیڑھا کر کے بات نہ کرنا، اس پیار سے بات کرنا تاکہ راز سینے میں دفن نہ رہ سکے. جاؤ جا کے بیویوں کو سمجھا دو کہ میری بہن کو
کو بیٹی کہہ کے آواز دینا تاکہ اسے ماں کی کمی محسوس نہ ہونے پائے. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس گھر کی بہویں اپنی نندوں کو بیٹی کہہ کے آواز دیتی ہے صرف بیٹیاں راضی نہیں ہوتی عرشوں کا مالک خدا بھی راضی ہوتا ہے مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہوتا ہے. بتا دو اگر برکت چاہتے ہو تعویذ و ٹوری میں نہیں بلکہ برکت خدا نے بیٹی کی مسکراہٹوں میں رکھا. جواب نعرے تکبیر. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت تاجو شریعہ تاجو شریعہ. واہ 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 کیا خطابت. بھائی ماں اگر چلی گئی ہے تو بہنوں کو کیا دعوت دینا. بہنوں کو صرف ایک رازدار ہوتی ہے ماں. بیٹی صرف ماں سے کہہ سکتی ہے دل کی بات اور کسی سے ماں چلی جاتی ہے نا تو بیٹیوں کا راز چلا جاتا ہے. ماں چلی جاتی ہے نا تو بیٹیوں کا درد سننے میں پتا چلا جاتا ہے. ماں چلی جاتی ہے بیٹیوں بہت تکلیف ہو جاتی ہے. اپنی بیویوں سے کہو میری بہن چھوٹی ہے نا تو بیٹی کی کہہ کے بات دے تاکہ تیرے لہجے میں اسے میری ماں کا لہجہ نظر آئے تاکہ وہ تیرے دل میں آ جائے اور اپنے دل کی بات کہہ سکے. ورنہ بہنیں گھٹ کے جیا کرتی ہیں بیٹیاں ماں کے بغیر گھٹ کے جیا کرتی ہیں. سچ کہہ رہا ہوں خدا کی قسم سسرال کے ستم اتنی بیٹی کو نہیں رلاتے جتنی ماں کی جدائی رلایا کرتی ہے. نہیں جاتا اس کا اللہ دکھائے گا نا وہ دن آئے گا جب بیٹی آپ کے گھر میں ہوگی نا پھر وہ ماں سے کتنی قریب ہوگی آپ جانیں گے. پھر پتہ چلتا ہے ماں کیا ہے. سیدہ زینب نے ماں کی قبر انور پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا امی بیٹی پردیس جا رہی ہے. اور جب بیٹیاں پردیس جاتی ہیں مائیں جھولی پھیلا کے دعائیں دیا کرتی ہیں. کبھی ہاتھ رکھ کے کہتی جا بیٹی تیرا خدا حافظ ہے. اماں تیری زینب جا رہی ہے بیٹی کو دعائیں نہیں دو گی. جب اتنا کہا قبر فاطمہ زہرا ہلنے لگ گئی. نبی کی بیٹی کی قبر سیدہ کائنات کی قبر انور ہلی. سیدہ زینب نے کہا امی تیری بیٹی جا رہی ہے. اندر سے آواز آئی زینب تو اکیلی نہیں ہے جا بھائی کو تسلی دے کے کہ تم کربلا بعد میں پہنچو گے فاطمہ کربلا تم سے پہلے پہنچ جائے. یہ کربلا ہے یہ کربلا ہے. لوگ بات کرتے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا ہوا ہے تجھے نہیں پتا ہے ہوا ہے. سنو کب ہوا ہے حسین کربلا گئے ہیں. سیدہ کائنات حسین سے پہلے کربلا کے میدان میں تھے. حسین سے پہلے کربلا کے میدان میں سیدہ کائنات ہے. کہا جاؤ تم سے پہلے فاطمہ آئے گی. دونوں نے آخری سلام کیا. بھائی حسن کو سلام کر کے اور بدائی پلٹے گھر کی طرف. اللہ وہ عجیب قیامت تھی مدینے میں. عجیب قیامت تھی مدینے میں. گھر آئے عباس جی حضور فرمائے میرے آقا کون جانے والا ہے. لسٹ بن گئی ہے جی حضور نام فرمانے لگے تھی تیاری کرو. آپ کی تیاری ہو گئی حضور کی امام حسین کی بیٹی ہے جسے دنیا سغرا کے نام سے جانتی ہے. وہ سب کے چہرے دیکھ رہی ہے کوئی سے بھی نہیں ہے. میں نہیں چاہوں طبیعت علی کیا اور جانتا ہوں اس میں علماء نے بہت ساری باتیں لکھی مورخین نے. میں الگ الگ بات لگے آپ سب کا منہ دیکھیں کیا میں نہیں جاؤں گی میں نہیں جاؤں گی. کوئی مجھ سے نہیں کہہ رہے منہ دیکھ رہی ابھی کسی سے نہیں بولی. جب تاریخ کی پوری لسٹ ہو گئی نا جا کے اپنے سے کہتے ہیں کیا میرا نام نہیں ہونا وہی تھی جو حسین چاہے اکبر چھوٹے قاسم کے پاس کی میرا بھائی ہے سغرا نہیں جائے وہ بھی چوپے چچا میرا نام کیوں نہیں لکھا گیا ہے. حسین کا منہ دیکھ کے غازی عباس کی آنکھ میں چپ کھڑے رہے. وہ بھی کچھ نہیں بولے. فرمانے لگے ابا میں نہیں جاؤں گی. میرے امام نے کہا سواری نہیں کہا میں بیٹی تو بیٹی ہوتی کہتی اب پیدل چلوں گی کبھی سواری نہیں مانگا. لے کے چلے کہا نا بیٹی طبیعت خراب ہے. کہتی ابا میں کام آتی رہوں گی. کیا کام کرو گے. کہا وضو کے لیے پانی بھر کے دیتی رہوں گی تیرے لیے مسلح دیتی رہوں گی. ابا میں اصغر کو کھلاتی رہوں گی چھوٹا ہے نا بھائی ہے میرا. ابا مجھے لے چلے. میرے حسین نے کہا نا بیٹی کچھ دن یہی رکو ضرورت ہوگی نا تو اکبر آ کے لے جائے گا. اللہ اکبر. بیٹیاں بڑی زندی ہوتی ہیں. ناز ہوتا بیٹیوں کو اپنے باپ کو. ناز ہوتا بیٹیوں کو بڑا ناز ہوتا. ابا میں نہیں جاؤں گی نا. پھر جب دیکھا سارے راستے بند ہو گئے. سارے راستے بند ہو گئے. حضرت علی اصغر لیٹے ہوئے مالنے میں
کان میں کچھ کہا، ہاتھ پھیلائے نہ چل کے گود میں اصغر آ گئی، گود میں آ گئی اور لے کے کھڑی رہی، لے کے کھڑی رہی۔ عجیب اتفاق، عجیب پیار بہن بھائی کا، گود میں لے کے کھڑی رہی، گود میں لے کے جانتے ہو اس لیے کھڑی ہو گئی تھی اگر کوئی راستہ نہیں ہے نا جانے کا تو اصغر میری گود میں رہے گا، مجھے جانے کا بہانہ مل جائے گا۔ گود میں لے کے کھڑی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ آپ بھائی کو لے کے میرا امام کہتا ہے لاؤ بیٹی اصغر ہمیں دے دو، کہا بچی میری گود سے آتا ہی نہیں ہے، سب نے لیا، اصغر گود سے نہیں اترے ہیں۔ جب گود سے نہیں اترے میرا امام آگے بڑھا، کان میں بیٹے کے کچھ کہا، اصغر پلٹے باپ کی گود میں آ گئے۔ حضرت صغرا نے کہا تھا ابا جی بتاؤ تو صحیح میرے بھائی سے آپ نے ایسا کیا کہہ دیا ہے کہ جو یہ آپ کی گود میں چلا گیا ہے؟ کہا نا بیٹی پہلے تو بتا تو نے کیا کہا تھا؟ کہا ابا میں نے کہا تھا اصغر اگر اکبر کی بہن اگر حسین کی بہن زینب جا سکتی ہے تو تیری بہن صغرا کیوں نہیں جائے گی؟ اگر حسین اپنی بہن کو نہیں چھوڑ رکھے ہیں تو تو کیسے چھوڑ رہا ہے؟ کہا میں نے اتنا کہا تھا اصغر میری گود میں آ گیا، لیکن بابا آپ کو بتاؤ آپ نے کیا کہا جو یہ بہن کو چھوڑ کے چلا گیا؟ کہا بیٹی میں نے اتنا کہا تھا اصغر تو رک تو رہا ہے مگر اتنا بتا دے اگر دین کے لیے جماعت کے اصغر کی قربانی کی ضرورت پڑی حسین کہاں سے لائے گا؟ کہا اتنا کہنا تھا اصغر اپنی قربانی دینے کے لیے میری گود میں آ گیا۔ علی کرے تکبیر، نعرے رسالت، داستان کربلا۔ ذرا سارے کہہ دیں یا حسین، اور زور سے بولیں یا حسین، اتنی زور سے بولو کہ آواز خاتون جنت کی قبر تک جائے اور وہ جھولی پھیلا کے کہے اللہ جس نے میرے لالوں کا ذکر چھیڑ دیا ہے تو اس کی نسل کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، ہے تو بچوں سارے لوگوں کی فرمانے لگے بیٹی میں نے اتنا کہا اگر جماعت کی ضرورت قربانی کے لیے حسین کہاں سے لائے گا؟ کہا بس اتنا سن کے میرا بیٹا میری گود میں آیا۔ اب جب دیکھا سارے راستے پر بندوں کے آواز دیکھے کہ کہتی ہیں فضا جی بیٹی کاغذ قلم لاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا ایک تحریر لکھوانی ہے، تحریر لکھوانی، بیٹیاں ہر جتن کرتی ہیں باپ کو راضی کرنے کے لیے، ہر کوشش کرتی ہیں بہرحال کسی بھی صورت سے باپ مان جائے، کبھی روٹ جاتی ہے کبھی دیوار پر پیچھے چھپ جاتی ہے۔ ہم جانتے ہیں ان چیزوں کو، جب ہم گھر سے نکلتے اور بچے ہمارے روکنا چاہتے تھے تو دروازہ روکتے تھے، ہم کہتے ہیں نہیں بیٹے ہمیں نہیں رکنا، ہمیں جانا ہے، مجبوری ہے۔ ہماری بیٹیاں باہر کا دروازہ بند نہیں کرتی، اندر کے دروازے کے پیچھے جا کے چھپ کے یوں کونے میں بیٹھ جاتی ہیں، پھر پلٹ کے ہمیں جانا پڑتا، بیٹی روٹ گئی ہے، بیٹی راضی ہو جا کر نہیں تم جا کیوں رہے ہو؟ یہ ہماری بیٹیوں کا درد ہے، بیٹیاں آپ کو راضی کرنے کے لیے ہر جتن کرتی ہیں۔ کہا امی فضا کہا کیا؟ قلم کاغذ لاؤ۔ کہا کیا کرو گی بیٹی؟ کہا ایک تحریر لکھنی ہے۔ کہا کون سی تحریر؟ کہا لاؤ تو قلم کاغذ۔ حضرت فضا قلم کاغذ لے کے کھڑی ہیں اور حضرت صغرا نے کہا تھا امی 5 لوگوں کے نام لکھو اور لکھ دو کہ یہ 5 لوگ میرے جنازے میں شامل نہیں ہونے چاہیے۔ حضرت فضا کی چیخ نکل گئی بیٹی کیا کہہ رہی ہو؟ کہا ہاں امی میں ناراض ہوں کچھ لوگوں سے، میں نہیں چاہتی یہ میرے جنازے کو آ کے کندھا دیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت فضا نے قلم چلایا، روتے ہوئے لکھنا شروع کیا، بیٹی پہلا نام بتا جو تیرے جنازے میں نہ آئے وہ کون ہے؟ کہا امی جان سب سے پہلے میرے چچا عباس کا نام لکھو کہ یہ میرے جنازے کو کندھا نہ دیں۔ کہا بیٹی عباس کا قصور کیا ہے؟ کہا اگر جانے والوں میں نام لکھ دیتے تو صغرا کو چھوڑا نہیں جاتا۔ دوسرا نام بتاؤ بیٹی۔ کہا قاسم کا نام لکھو۔ کہا کیوں؟ کہا اگر یہ کہہ دیتا نا تو پھر مجھے چھوڑ کے نہیں جاتے۔ کہا تیسرا نام بتا۔ کہا تیسرا نام اکبر کا لکھو کہ اگر میرا انتقال ہو جائے گا میرے جنازے کو کندھا نہ دیں۔ کہا بیٹی اکبر کا قصور کیا ہے؟ کہا اپنی جان اگر اکبر یہ کہہ دیتے حسین اگر زینب جائے گی آپ کی بہن تو میری بہن صغرا بھی جائے گی، پھر حسین لے کے جاتے مجھے، میرے بابا چھوڑ کے نہ جاتے۔ اب جب چوتھے نام کی باری آئی ہے حضرت فضا نے کہا تھا بیٹی چوتھا نام بتا، وہ کون سا ہے جو تیرے جنازے میں شامل نہ ہو؟ آپ نے روتے ہوئے اپنے 6 ماہ اپنے بھائی اصغر کی طرف دیکھ کے کہا تھا امی میرا اصغر بڑا ہو جائے تو اس سے کہہ دینا اگر اسے میرے انتقال کی خبر مل جائے تو میرے جنازے میں نہ آئے، اس کی بہن اس سے ناراض ہے۔ حضرت فضا نے روتے ہوئے یہ نام بھی لکھ دیا ہے۔ اب جب 5ویں نام کی باری آئی کہا امی جان وہ 5واں نام بھی لکھو۔ کہا بیٹی وہ 5واں نام کیا ہے بتا تو سکی۔ جب 5ویں نام کو پوچھا کہ حضرت فضا کا ہاتھ کانپ گیا ہے، قلم بھی تھر تھرانے لگ گیا۔ کہا بیٹی 5واں نام بتا۔ بیٹی بیٹی ہوتی ہے باپ کو منانا چاہتی تھی حضرت صغرا، آپ نے چہرے پہ دوپٹہ ڈالا ہے اور چھپا کے کہتی اب
امی جان 5 میں میرے باپ حسین سے کہہ دینا اگر میرا انتقال ہو جائے میرے جنازے میں شامل نہ ہو. میرے امام کی چیخ نکل جاتی ہے. بازو پھیلا کے کہا تھا سغرا ناراض نہ ہو ناراض نہ ہو. یہ تو ہو سکتا ہے اکبر تیرے جنازے میں آ جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے قاسم تیرے جنازے میں آ جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے عباس تیرے جنازے میں آ جائے. اور اپنے بیٹے کو چوم کے کہا تھا یہ بھی ہو سکتا ہے اصغر تیرے جنازے میں آئے, لیکن آج جی بھر کے اپنے باپ سے پیار کر لے. یہ سب آئیں گے لیکن حسین نہیں آنے والا ہے, حسین نہیں آنے والا ہے. بیٹی بیٹی ہوتی ہے, قلم کاغذ تو پھکوا دیا, توڑ کے قدموں سے لپٹ گئی. کہتی ابا ناراض نہ ہو, تجھے ناراض کرنا مقصد نہ تھا, میں تو تجھے راضی کرنا چاہتی تھی. ابا ایسا ناراض نہ ہو. کیا بیٹی سے ملنے سے انکار کر لگے ہیں. میرے حسین نے بیٹی کو سینے سے لگا کے کہا تھا سغرا بیٹی میں ناراض نہیں ہوں. بھلا باپ بھی کبھی بیٹیوں سے ناراض ہوتے ہیں, کہا پھر یہ کیوں کہا میں نہیں آؤں گا. کہا بیٹی آج مجھے نانا کی بات یاد آ گئی ہے. میرے نانا نے کہا تھا حسین وہ دور بھی آئے گا کہ جب اسلام کے درخت کو یزیدی نامی کیڑا لگ جائے گا اور اسلام کے لہلہاتے درخت کو وہ گننا شروع کر دے گا. اس کیڑے کو ختم کرنے کے لیے حسین تیرے لہو کی ضرورت پڑے گی. کہا سغرا میں جو جا رہا ہوں صرف مسافر بن کے نہیں بلکہ کربلا کا شہید بن کے جا رہا ہوں. یہ سب آئیں گے لیکن تیرا حسین نہیں آئے گا. سیدہ سغرا باپ سے لکھتی ہے میرے حسین نے کہا تھا سغرا صبر کرو اور یاد رکھنا تمہیں مدینے میں رہ کے ماں فاطمہ کا کردار بچانا ہے, مجھے کربلا جا کے مصطفیٰ کا دین بچانا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یادگار کربلا. جو ہے سارے لوگوں کی اللہ آپ کو سلامت رکھے. تیاریاں مکمل ہو گئی. میرے امام نے کہا بیٹی اجازت ہے سیدہ سغرا نے کہا ٹھیک ہے جانی تھوڑی سی مہربانی کرتے جاؤ, بیٹی کو روزی کا کچھ وقت دے دو. کیا کرو گی؟ کہا بس اجازت ہے تھوڑا وقت ہے. جی بیٹی کیا کرنا ہے؟ مولوی نے کہا سیدہ سغرا نے نرم مٹی اٹھا کے دروازے پہ چڑھا دی. بیٹی یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا قبر جا رہا ہے میرا بھائی ہے وہ, اور صرف میں نے پورا مدینے والا ایک ایک پتہ اسے دیکھ کے حضور کو یاد کیا کرتا ہے. میرا بھائی ہے اور بھائیوں کو بہنوں کو بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں, بڑے پیارے ہوتے ہیں. یہ رشتے بہنیں نبھانا جانتی ہیں, رشتے بیٹیاں نبھانا جانتی ہیں. کہتی ہیں اکبر جب جانا تو اس مٹی پر قدم رکھ کے جانا, یہ نرم مٹی ہے تو قدم رکھے گا تیرے قدم کا نشان بن جائے گا. کہ جب دنیا کی بہنیں اپنے بھائیوں سے پیار کیا کریں گے میں تیرے نشان قدم کو دیکھ لیا کر کے. قاسم جانا مٹی پہ پیار پیر رکھ کے جانا, بچی جا رہے ہیں اس مٹی پہ پیر رکھ جانا. سغرا کا پتہ نہیں اب آپ سے ملاقات نہ ہو, کم سے کم تیرا نشان قدم بیٹی دیکھ لیا کرے گی. ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں تم سے خدا رہا بیٹیاں ہوں تو انہیں رلانا نہ تھا, بیٹیاں ہوں تو انہیں دکھ مت دے دے. بیٹیاں کچھ نہیں چاہتی صرف آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتی, صرف آپ کا پیار چاہتی ہے بیٹیاں اور کچھ نہیں چاہتی. اب ہو سکے تو جیوی بیٹیوں کو پیار کر لیا کرو. بیٹی تم نہیں جانتے ہو تمہارے مرنے کے بعد بیٹیوں کو سیدھی سے لگانے والا نہیں رہتا, کوئی نہیں رہے, کوئی بیٹی کو تسلی نہیں رہتا. اور یہ بات یاد رکھنا میں اکثر کہتا ہوں بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں, بیٹیاں باپ کے پیار کی وارث ہوتی ہیں. میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں, خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وقت ہوتا میں مدینے لے لیا جاتا پھر بتاتا کہ میں حضور نے بیٹی سے کتنا پیار کیا, میرے نبی کی بیٹی نے حضور سے کتنا پیار کیا. میں آپ کو بتاتا بیٹیوں کو پیار دینا یار تمہیں حسین کی بیٹی کا واسطہ تھا. اتنا پیار بیٹیوں کو دے دو کہ تمہارے بعد کی بیٹیوں کو تمہارے پیار کی کمی نہ ہو, پیار کی کمی نہ ہو. لوگ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یار یہ درد یہاں سے ہوتا ہے. میں کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں, درد میں کہہ رہا ہوں. یہ کسی کتاب میں میں نے لوگ کے بڑھائی اگر کر نہیں سنا رہا میں کہتا ہوں خدا کی قسم کے رشتے بڑے گہرے ہوتے ہیں. آج بیٹیاں ہم دیتے ہیں کتنی بیٹیوں کو اونت کروائی جاتے ہیں, کتنی تعبیزوں کو دے دیتا کہ بھائی نہیں جو کر کر جائے. جب سے باپ گیا ہے بھائی نے فون کا بند کر دیا کہ میں نے فون رکھا اس لیے تھا کہ بھائی سے کبھی کبھی بات ہوا کرے گی. 3 سال بیت گئے ایک میرے بھائی کے فون کے لیے بچی. لگتا ہے کہ فون کو توڑ دوں کیونکہ میں نے رکھا ہی بھائی کے لیے تھا. تو نے گزارش ہے یار بھائی ہو یا باپ ہو بیٹیوں کو پیار کرنا. کبھی بیٹیوں کو دولت کے بدلے میں مت بولنا. مجھے آج تک وہ بات بھلا دیتے ہیں, کبھی کبھی لیٹ کے بھی سوچتا ہوں میں موت کا کون میرے بات سے پیدا ہونے لگے. یہ دکھ ہیں آرزو رلاتے رہتے ہیں,
یہ غم ہے جو کبھی دل سے نہیں نکلتا. قسم کھا کے کہتا ہوں جب میں بھی کبھی کسی بیٹی کو روڈ پہ دیکھتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ کسی بھائی کی بہن ہوگی. اسے بھی باپ نے نہ پالا ہوگا مگر آج قسمت اسے روڈ پہ بھکاری بنا کے لے آئے. کبھی غور کرنا باپ بیٹوں کو کندھے پہ رکھ کے پالتا اور بیٹیوں کو سینے پہ رکھ کے پالتا ہے. یہ فرق ہے دونوں کے لیے. باپ بیٹوں کو کندھے پہ رکھ کے پالتا ہے اور بیٹیوں کو سینے پہ رکھ کے پالتا ہے. بیٹے جاتے ہیں باپ کے کندھے جاتے ہیں لیکن جب بیٹیاں جاتی ہیں تو باپ کے گلے جو ٹکڑے ہوتے ہیں. تم نہیں جانتے احساس ہوگا جس دن دروازے پہ بیٹی آئی. ہاں جس دن کو سر کر کے نکلو گے نا اسے سفید جوڑے میں خدا سرخ جوڑے میں خدا کی قسم اسے سرخ جوڑے میں تمہیں کفن نظر آئے گا. کفن نظر آئے گا. انہیں پیار کیا کرو. آج بھی یہ بات اڑا دیتی ہے وہ انتقال ہوا کسی شیشہ جنازہ لایا گیا بھیڑ میں تھی لمبی لائن صف میں بندی تھی. لوگ نماز کے انتظار کرتے ہیں. امام نے کہا اجازت ہے جی نماز جنازہ پڑھی جائے. سب سے ایک بندے نکل کے ٹھہرو ابھی جنازہ نہیں پڑھانا ہے. کیوں کہ یہ مرا ہے اس پہ میرے 4 لاکھ کا قرضہ تھا. یہ رہا اس کا پہلے یہ قرضہ دو اس کے بعد اس کے نماز جنازہ ہوگا. لوگوں نے بیٹے کی طرف دیکھا. بیٹے سب سے جو آگے کھڑے تھے پیچھے سرک گئے. پیچھے سرک گئے بیٹے تاکہ پیچھے ہٹ گئے تاکہ پیسے نہ دینے پڑ جائیں. اس نے کہا نماز تب ہوگی جب قرضہ دے دو گے. کتنا عجیب منظر ہوگا جب پڑھا جنازہ نماز جنازہ کو روک دیا جائے. بات مرنے والے کے گھر تک پہنچتی بیٹی سے بھی نماز آتا. بات جب گھر تک پہنچی کہ کوئی بندہ ہے جو تمہارے باپ کی نماز جنازہ نہیں ہونے دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے 4 لاکھ کا قرضہ ہے مرنے والے پر. خدا کی قسم آرٹیکل میں لکھا ہے بیٹے نے نام چابی کی مکان کی 10 لاکھ مکان کی چابی دی اور دونوں بیٹوں کے ہاتھ اپنے بھائی جہاں جنازہ رکھا. اس نے کہا کون ہے جو میرے باپ کا جنازہ نہیں ہونے دے رہا ہے؟ وہ بندہ آگے بڑھا. اس نے کہا یہ رہی میرے 10 لاکھ کے مکان کی چابی. چائی سے بیچ کے اپنا قرضہ پورا کر لے. اور اس نے کہا تھا سن اگر اس میں بھی قرضہ پورا نہ ہو میرے بیٹوں کی چوڑیاں لے جا انہیں بازار میں بیچ دینا لیکن میرے باپ کے جنازے کو نہ روک. باپ کے جنازے کو نہ روک. اس نے چابی تو لے لی پیچھے ہٹ گیا. اس نے کہا لوگو ایک بار میرے باپ کا چہرہ تو دکھا دو. بیٹی آگے بڑھی کفن کھولا متھا چوم کے کہا تھا تو آنسو باپ کے چہرے پہ ٹپکائے. کہا با فکر نہ کرنا کوئی تیرے جنازے کو نہیں روک سکتا ہے اس لیے کہ ابھی زمین پہ تیری بیٹی تیری ہمدرد موجود ہے. چیخیں نکل گئی لوگوں کی. چیخیں نکل گئی جو پیسے مانگ رہا تھا وہ رو دیا. اس نے کہا بیٹی معاف کر دے تیرے باپ کا میرا کوئی قرضہ نہیں تھا. کہا پھر یہ تماشا کیا. کہا تیرے باپ کے 4 لاکھ میرے پاس تھے. میں آیا تو سوچا کون اس کا وارث کسے دینا ہے. کہا مجھے کوئی وارث اس کا نظر نہیں آیا. میں نے پھر کہا سوچا کہ میں قرض مانگوں جو قرض دے گا وہی اس کا حقدار ہوگا. اس نے کہا بیٹی میں مان گیا کہ باپ کی اصل قرض ادا کرنے والی بیٹی ہوا کرتی ہے. یہ لے 4 لاکھ میں تجھے دے رہا ہوں. اس نے 4 لاکھ کو دیکھا اور کہا یہ میرے 4 بھائی کھڑے ہیں 1-1 لاکھ ان میں تقسیم کر دو. مجھے باپ کی دولت نہ کل چاہیے تھی نہ آج چاہیے. میں تو کل بھی باپ کے پیار کی وارث تھی آج بھی باپ کی پیار کی وارث ہوں. اور اس نے کہا تھا جا اور دنیا کو بتا دے کہ بیٹیوں والو مقدر پہ ناز کرو اللہ نے بیٹی دی ہے اس لیے کہ جہاں بیٹے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں وہاں بیٹیاں کام آیا. جہاں بیٹے سے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں وہاں بیٹیاں ساتھ آتی ہیں. خدا کا واسطہ بیٹیوں کو دکھ نہ دینا بیٹیوں کو پیار دینا. اور تمہیں زینب کا واسطہ ہے بیٹیاں بڑے نرم دل کی ہوتی ہیں. قافلہ جو مدینے سے چلنے لگا قدم رکھاؤ جب کسی کی یاد آئے کہ میں نشان قدم دیکھ کے کلیجہ ٹھنڈا کر لیا. جہاں تک قافلہ نظر آتا رہا حسین کی سغرا قافلے کو دیکھتی رہی. قافلے کو دیکھتی رہی. قافلہ سفر کر کے مکہ شریف آیا. حسین مکہ آئے تو ایک روایت میں 350 خط 1200-1300 خطوط تک لوگوں نے لکھے کوفے والوں کے آئے تھے. حسین آؤ نے مسلم نبی کو بھیج دیا. کوفے والوں نے ستم کیا انہیں بھی شہید کیا. میرا حسین کربلا آ گیا. کربلا میرا حسین آیا. تاریخ گواہ ہے 7 تاریخ کربلا میں پانی بند کیا. کتنی تاریخ کو بولو ذرا سبحان اللہ. سے بولو یا حسین. ایک نعرہ میں لگا دوں جواب مل جانا چاہیے. نعرہ حیدری علی سلام.
خدا اس محفل کو قبول کر کے یقین کریں حسین کا ذکر ذکر مصطفیٰ اور ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہے، اور جو ذکر خدا کرتا ہے وہی جنت کا حقدار ہوا کرتا ہے، وہی جنت کا حقدار ہوا کرتا ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر یہ محفل قبول ہو جائے نا تو یقین جاننا یہ برسوں کے جلسوں پہ بھاری ہو جائے گی، برسوں کے جلسوں پہ بھاری ہو جائے گی۔ یہ ذکر حسین کی محفل ہے، اللہ کی نسلوں کو آباد رکھے۔ کتنی تاریخ کو پانی بند ہوا؟ 7 تاریخ کو بھی ہے نا 5 گھنٹہ ہو چکا ہے۔ خدا کو سلامت ذرا کہہ دیں ہاں حسین۔ بات لمبی ہوگی بھائی، ذرا کہہ دیں ہاں حسین۔ کربلا کا ایک حرف کلیجے کو دہلاتا ہے۔ صحیح بات تو یہ جو کربلا کا درد ہے نا وہ نہ کسی سے لکھا گیا ہے آج تک، اور نہ کسی سے پڑھا گیا، اور نہ کسی سے آج تک سنا گیا، نہ کسی سے سنا گیا۔ پانی کتنی تاریخ کو بند ہوا؟ اور زور سے کتنی؟ 7 8 9 10۔ ٹھیک ہے جی، 7 کی شام کو پانی بند ہوا، 10 تک پانی بند ہوا۔ جب آئی شب عاشور، عمرو بن سعد کہنے لگے لشکر جو ہے شور مچا ہوا حسین کے خیموں کی طرف بڑھا۔ میرے امام نے کہا ٹھہر جاؤ، کیا چاہتا تھا؟ جنگ کا یہ بھی کوئی مشہور ہے؟ رات میں بھی کئی جنگیں ہوتی ہیں، اگر جنگ ہی کر کر تو کم سے کم صبح کرنا۔ ایک رات کی بھی مہلت دیتے، ایک رات کی مہلت دیتے۔ عمرو بن سعد نے سوچا یہ تیر تلوار لے کریں گے، نوجوانوں کو وار کرنا، وار بچانا سکھائے، لیکن حسین تیری عظمتوں کو سلام۔ جنگ ٹلی، سارے لوگوں کو بلایا گا، لوگوں حسین اجازت دیتا ہے لوگ جاؤ، یہ میرے خون کے پیاسے مجھے چھوڑ، کوئی بیٹی چھوڑ کے آیا ہے، کوئی ماں چھوڑ کے آیا ہے، کسی کے پیچھے لوگ بیمار ہیں، جا کے علاج کراؤ، چلے جاؤ۔ سب کی چیخیں نکلی، حسین جئیں گے تو تیرے ساتھ، مریں گے تو تیرے ساتھ۔ ہم وہ نہیں ہیں جو پیاسا چھوڑ کے حضور کے بیٹے کو چلے جائے۔ فرمایا پاس چراغ گل کر، ہو سکتا ہے کہ میرے میں چلا جائے، لیکن جانتے ہو چراغ کو گل کر دیا گیا۔ کچھ دیر کے بعد میرے امام نے کہا چراغ جلانا۔ اتنا فرق تھا جب چراغ گل کیا گیا تھا آنکھیں سوکھی تھی، اب جلایا گیا ہے تو آنکھیں بھیگی ہیں، دامن تر تھے سب سے۔ حسین نے کہا کیا ہوا، کیوں نہیں گئے؟ کہا حسین اتنی ہمت ہم میں نہیں ہے کہ علی کا بیٹا پیاسا رہے اور ہم پیاس بجھا لے جا کر کے، نبی کے بیٹے پہ پانی بند رکھے اور ہم بچوں کے ساتھ زندگی گزارے۔ حسین کا 76 سال کا بوڑھا یار آگے بڑھا، تلوار نکالی، قدموں پہ حسین کے رکھ لکھا حسین یہ رہی میری تلوار اور یہ رہا میرا گلا۔ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ میرے بالوں کی سفیدی کی وجہ سے آپ کی جماعت کو لوگ کمزور سمجھیں گے، کہا پھر مجھے قتل کر دیں حسین، تیرے قدموں پہ مرنا گوارا ہے، تجھے چھوڑ کے جانا گوارا ہے۔ تو یہی حسین کی خاصیت ہوتی ہے، مرنا گوارا کرتے ہیں، چھوڑ کے جانا گوارا، چھوڑ کے جانا نہیں کرتے۔ دنیا نے دیکھا، جیل میں ڈالا، ہتھکڑیاں ڈالی گئی، لیکن ایک مجاہد کا لہجہ نہ بدل سکتا، کیونکہ یہی حسینی رنگ ہوتا ہے، یہی حسینی رنگ ہوتا ہے۔ کہا حسین تلوار ہماری، گردن ہماری کاٹ دو، لیکن واپس نہ بھیجو۔ میرے امام کے جملے سنے میرے بھائی، اللہ ہدایت دے، سمجھ دے حسین نے کہا چلو پھر رفیقو، میرے یارو، میرے ہمدرد، میرے غمخارو، آج آخری رات ہے، کھل کے اپنے رب کی عبادت کر کر آج جی بھر کے رب کی عبادت کر لو۔ پتہ نہیں اب کسے زندگی میں یہ رات ملے، کسے نہ ملے۔ ہاتھ معاف کیجئے گا، شب عاشور آتی ہے، بیٹیوں کے دوپٹے اتر جاتے، ہم نے شب عاشور کو میلے کر دیا، ہم نے شب عاشور کو فیشن بنا دیا، ہم نے شب عاشور کو تماشا بنا دیا۔ جس رات فاطمہ کے شہزادے رو رو کے سجدے کرتے رہے، اس رات میرے گھر کی بیٹیوں کے دوپٹے اتر گئے۔ تاریخ گواہ ہے فجر تک عبادتیں ہوتی رہی، فجر کا وقت آیا، فجر کا وقت حسین اکبر جی بابا کا جب علی تھے تو حسن اذان پڑھتے تھے، نماز علی پڑھاتے رہے۔ بابا گئے تو اذان ہم نے پڑھی، پھر نماز حسن پڑھاتے رہے۔ اب حسن بھی چلے گئے ہیں، تو ہے اور میں ہوں، اکبر اذان تم پڑھو، کربلا میں نماز حسین پڑھائے گا۔ آج یہ فجر کی آخری جماعت ہوگی بیٹے۔ کیسے لوگ تھے یار، کیسے لوگ تھے، کس زبان سے ہو بیان، اس سے شان اہل بیت، مدخان مصطفیٰ ہے، مدخان اہل بیت، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ اکبر جی بابا اذان تم پڑھو، نماز حسین پڑھائے گا۔
چلے کاغذ کا کام اور کر لینا بیٹے. قاضی بابا کون سا کام؟ 3 دن کی پیاس ہے. کتنے دن کی؟ زور سے شہباز بھائی جملے پہ غور کریں. کربلا کی 3 دن کی پیاس میں صرف پانی کا سوال ملتا ہے. کس چیز کا؟ پانی کا. ہر کسی نے تذکرہ پیاس کا کیا ہے جبکہ بھوک بھی تھی. بولو ٹھیک ہے نہیں؟ بولو. بہت بڑی بات کہنے لگوں میں. ان بڑے ہوشیار لوگوں کو متوجہ کیا کہ میرے جملے پہ غور کریں. کربلا میں پیاس بھی تھی, کربلا میں بھوک بھی تھی, لیکن حسین نے روٹی کسی سے نہیں مانگی. روٹی کسی سے نہیں مانگی. تاریخ میں کسی سے نہیں لکھا کہ حسین نے اصغر کو دکھا کے کہا ہو ایک روٹی دے. اکبر میں پلٹ کے آ کے کہا ہو ایک روٹی کھلا دو. جبکہ یہ لکھا ملتا حسین اصغر کو لے کے گئے تو کہا ایک گھوٹ پانی کا دے دو. اکبر میدان کربلا سے واپس لوٹ کے آ کے کہا تھا ایک گھوٹ پانی مل جاتا تو 22,000 کو اکیلا کاٹ دیتا. حسین نے زبان ڈال دی بیٹے کے منہ میں, کہا وہ زبان چوس لے جس زبان نے مصطفیٰ کا لعاب چوسا ہے. تسلی ملی, لوٹ گئے. لیکن میرے حسین پانی نہیں مانگا, روٹی. آپ سمجھیں کہ اگر کوئی دروازے پہ آ کے روٹی دے دو تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ محتاج ہے, اور اگر کوئی آ کے کہے پانی دے دو تو لوگ محتاج نہیں سمجھتے. روٹی مانگنے والا محتاج کہلاتا ہے اور پانی مانگنے والا محتاج نہیں کہلاتا. اس لیے کہ پانی کوئی بھی مانگ لیتا ہے. مسافر بھی پانی مانگ سکتا ہے, پردیسی بھی مانگ سکتا ہے, گزرنے والا بھی پی سکتا ہے, لیکن روٹی مانگنے والے کو بھکاری کہا جاتا ہے. پانی مانگنے والے کو بھکاری نہیں کہا جاتا. 3 دن کے بھوکے حسین نے روٹی اس لیے نہیں مانگی تاکہ دنیا جان لے حسین کربلا میں بھکاری نہیں تھا, پانی اس لیے مانگا تھا. کوئی بھی مانگ لے, حسین کل بھی مختار تھا, حسین آج بھی مختار. جو ہے سارے لوگوں 3 دن کی پیاس ہے. بابا کا جاؤں کربلا کا میدان بھی دیکھ کے آنا ہے. جنگوں نہیں ہے, اور جنگ کا اصول یہ ہے کہ جہاں لڑا جائے تو زمین کا اندازہ لگا لیا جائے. بننے کا ٹھیک ہے بابا, نیک پڑھ کے اذان پڑھی, اذان پڑھ کے واپس لوٹ رہے کہ کسی کی ہچکیوں کی آواز آئی. آپ نے ملک کے سنسان آبادی نے دیکھا کوئی خاتون دور بیٹھے ہیں, ہچکیوں کی آواز جسد سے آگے طرف پڑ گئے. ایک خاتون ایسی ہیں جن کی آدھی چادر ہے اور آدھی چادر کو کربلا کی زمین صاف کر رہی ہے. کربلا کی زمین صاف کر رہی ہے. علی اکبر نے جا کے کہا تھا مائی کون ہے, تیرا کیا کام اس میدان میں؟ یہ کربلا ہے. ماں تو کیا کر رہی ہے؟ کوئی جواب نہیں ملا, واپس آ گئے. حسین نے کہا اکبر اذان پڑھ دی؟ جی بابا. کہا میدان بھی دیکھا ہے؟ کہا ہاں. کہا کیا دیکھا؟ ابا جی میدان دیکھ لیا لیکن ایک عجیب چیز لکھی ہے. کہا کیا؟ میں نے ایک خاتون کو کربلا کے میدان میں اپنے دوپٹے سے جھاڑو لگاتے دیکھا ہے. اتنا میرے امام نے سنا نہ تو ہچکی بھر کے رونے لگ گئے. اکبر نے کہا ابا جی میں نے کیا کہہ دیا؟ میں نے ایک خاتون کا تذکرہ کیا جس کو ہم نہیں جانتے. میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا, اس نے مجھ سے بات نہیں کی. حسین نے اکبر کو سیدھی سے لگا کے کہا اکبر جسے تو اجنبی کہہ رہا ہے کوئی اجنبی نہیں, میری ماں فاطمہ زہرا مدینے سے آ گئی ہے. میری ماں فاطمہ زہرا مدینے سے آ گئی ہے. لوگ بات کرتے کہ یہ کیسے ہو سکتا؟ میں کہتا ہوں خدا کی قسم بیٹا 7 سمندر پار ہو, آج گوبر اٹھانے والی ماں, مٹی لگانے والی ماں, گھر کی جھاڑو دینے والی ماں 7 سمندر پار بیٹے کا درد محسوس کر لیتی ہے, تو پھر فاطمہ کو حسین کے دل پہ ہونے والے دکھوں کا احساس کیوں نہیں ہوا ہوگا؟ آپ کیسے بات کرتے ہو؟ ہماری جیسی مائیں, آج کی مائیں اگر بیٹے کے رات کے 3 بجے پیٹ میں درد ہو جائے, وہ سعودی عربیہ میں ہوتا ہے اور ماں اڑیسہ کی زمین پہ تھام نگر میں ہوتی ہے, اور صبح اٹھ کے کہتی ہے اپنے شوہر سے فون تو لگاؤ, رات سے مجھے سکون نہیں ہے. کہا کیوں؟ کا بیٹے کی طبیعت تو ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دنیا سمجھاتی ہے اماں
کوئی بات نہیں ہے، کہا لگانا فون، مجھے رات سے نیند نہیں آ رہی ہے۔ ادھر سے گھنٹی بجی، بیٹے کا فون اٹھا، ماں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا بیٹے خیریت تو ہے؟ بیٹے نے کہا ماں میں ٹھیک ہوں، وہ نہیں چاہتا تھا ماں سے درد باٹے، ماں کو دکھی کرے۔ ماں کہتی سچ بتانا پگلے مجھے رات سے نیند نہیں آ رہی۔ اس نے اتنا سنا چیخ مار کے کہتا ہاں ماں رات سے پیٹ میں درد ہے، مجھے پتا اگر 7 سمندر پار بیٹے کے پیٹ میں درد ہو تو 4 جام نگر شریف کی ماں پہچان لیتی ہے، کربلا میں بیٹے کے دل میں درد ہو، فاطمہ کے دل کو پتا کیوں نہیں چلا ہوگا، کیوں ماں کو نہیں پتا چلا ہوگا؟ خدا کی قسم وہ ماں وہ ہے کہ جس کے دروازے پر جبریل بھی آ کر کے جس کے بیٹے کے جھولے جھلاتا رہا۔ حسین رویا، اجنبی نہیں وہ میری ماں ہے، ابا کیا کر رہی ہیں؟ کہا وہ زمین کو صاف کر رہی ہیں جہاں حسین کو گرنا ہے، جہاں حسین کو گرنا ہے۔ کیوں؟ کہا کوئی کنکر میرے بیٹے کے بدن میں نہ لگ جائے، کوئی کنکر میرے بیٹے کے بدن میں نہ لگ جائے۔ تجھے کیا پتا کربلا کیا ہے؟ کربلا کیا ہے؟ آج کوئی حسین کا ذکر سن کے رو دے لوگ رافضی کہتے ہیں۔ میں نے کہا اگر ان کے ذکر میں رونا رافضیت ہے تو پہلا فتوہ میرے نبی پہ لگاؤ، جنہیں جبریل نے آکے پیدائش میں کہا تھا اسے کربلا میں آپ کی امت شہید کرے گی۔ میرا نبی گود میں لیتے لیتے رونے لگ گیا تھا۔ سیدہ کائنات نے کہا تھا بابا بیٹوں کو لے کے کوئی باپ رویا تو نہیں کرتا، حسین کو لے کے ابھی مسکرا رہے تھے، رونے کیوں لگ گئے؟ فرمانے لگے بیٹی ابھی جبریل نے آکے ایک بات بتائی ہے جس نے میری خوشی کو میرے غم میں بدل دیا ہے۔ کربلا میں حسین آئے، حسین نے نماز پڑھائی، 71 یاروں نے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی، نماز پڑھی آپ کے ساتھ فجر مکمل ہو گئی، خیموں میں آ گئے، کوئی تسبیح ہے، کوئی قرآن کی تلاوت ہے۔ سنو میں بتاؤں نبی کا گھرانہ کیا ہے۔ ایک بچی اچانک اس خیمے میں آ کے نظر آ گئی، چھوٹی سی بچی 5-6 سال عمر تھی۔ سیدہ زینب کی نگاہ پڑ گئی، پہچان لیا یہ ہمارے قبیلے کی اور ہماری جماعت کی بچی تو نہیں ہے۔ بلا کے کہا بیٹی کون ہے؟ بچے تو بچے ہوتے ہیں۔ اس نے اشارہ کر کے کہا وہ جو سامنے لشکر کھڑا ہے 22,000 اس میں ایک ہر نامی شخص ہے، میں اس کی بیٹی ہوں، اور وہ ہے جس نے حسین پہ پانی بند کیا تھا، اور وہ ہے جس نے حسین کا راستہ روکا تھا۔ کہا میں ہر کی بیٹی ہوں۔ سیدہ زینب نے کہا بیٹی قریب آ، ہماری مہمان بن گئی ہے، بسم اللہ آنا بیٹی، ہم مہمانوں کی خدمت کیا کرتے ہیں مگر کریں کیا بیٹی، آج مہمان کو پلانے کے لیے پانی نہیں ہے بیٹی، ایک گھونٹ بھی ہوتا تو بیٹی پہلے تجھے دیا جاتا، روٹی کا ایک سوکھا ٹکڑا بھی ہوتا تجھے دیا جاتا، بیٹی معاف کرنا ہم تیری خدمت نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنی بات کہی سیدہ سکینہ سامنے سے گزری، آپ کی کان میں 2 بالیاں پڑی تھی، اشارہ کر کے کہا زینب نے کہا یہ سکینہ کا جی پھوپھی، کہا بیٹی آنا، کہا کیا بات ہے پھوپھی، کہا بیٹی یہ ہمارے گھر کی مہمان بن کے آئی ہے، آج اسے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے بیٹی، تیرے کان میں 2 بالیاں ہیں، اگر تو اجازت دے تو ایک بالی اس مہمان کو نہ دے دے، کہیں یہ خالی نہ جائے۔ سیدہ سکینہ نے اتنا سنا، مسکرا کے 3 دن کی پیاسی بچی نے کہا تھا پھوپھی ہمیں سونے سے اتنا پیار نہیں جتنا مصطفیٰ کے گھرانے سے پیار ہے، اتار دیجئے یہ بالیاں۔ ایک بالی اتاری، حضرت حر کی بیٹی کے کانوں میں ڈال دی گئی، حر کی بیٹی نے سارے خیموں کر لگایا، اور لگا کر کے جب جانے لگی سیدہ زینب نے کہا تھا بیٹی کبھی ہو سکے ہمارے مدینے آنا، ہم تجھے وہاں مہمان نوازی کر کے دکھائیں گے۔ یہ کہہ کے بیٹی کو دعائیں دے کر کے سیدہ زینب نے رخصت کیا، سینے لگایا بچی کو۔ بچی جب خیمے میں پلٹ کے اپنے باپ کے پاس گئی ہے، حضرت حر کی نگاہ بیٹی کے کانوں پہ پڑ جاتی ہے، کہا بیٹی ذرا ادھر تو آ، کہا کیا بات ہے بابا، کہا جب ہم یہاں آئے تھے تیرے کان میں یہ بالی نہیں تھی، اب کہاں سے آئی ہے؟ بچی نے اشارہ کر کے کہا اسے کیا پتا ہو کیا رہا ہے؟ کہا ابا جی وہ جو خیمے لگے ہوئے ہیں ان میں لوگ بڑے اچھے رہتے ہیں، بابا میں اس خیمے میں صبح گئی تھی، اس گھر کا ایک بچہ بڑا نیک ہے، ابا بڑا پیارا خاندان ہو، کہا ابا جی انہوں نے مجھے یہ بالیاں دی ہیں۔ جب اتنی بات حضرت حر نے سنی، کہتے ہیں کیا تم نے بتایا تھا کہ تم حر کی بیٹی ہو؟ کہا جی بابا میں بتا چکی تھی، میرے باپ کو حر کہتے ہیں، میں سامنے والے لشکر کے ایک دستے کے سردار کی بیٹی ہوں۔ کہا بیٹی پھر بھی انہوں نے یہ کیا؟ کہا ابا جی ہاں۔ بچی نے کہا تھا ابا ایک بات بتاؤں؟ کہا کیا؟ کہا وہ جو خاتون اس خیمے میں ہے جسے زینب کہا جاتا ہے، انہوں نے جب سینے سے لگایا نا تو مجھے ماں کے کلیجے سے وہ ٹھنڈک نہیں ملی ہے جو اس خاتون کے سینے سے لگ کے ملی تھی۔ ابا اس کے لہجے میں بلا کا پیار تھا، وہ بیٹی کہتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے زخم بھرتے چلے جاتے ہوں، ایسا لگ رہا تھا جیسے سینکڑوں ماؤں کا پیار ایک زینب کے لہجے میں سمٹ آیا ہو۔ ابا جان کیا بتاؤں،